اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک روز بچے گھر سے باہر کھیل رہے تھے۔ بچوں نے دیکھا کہ دو آدمی آئے جو بڑے خوبصورت اور حسین و جمیل اور شاندار تھے۔ نہایت عمدہ صاف لباس پہنے ہوئے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 4 سال تھی۔ بچے دوڑتے ہوئے گھر پہنچے۔ وہاں سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے آئے تو دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ موجود ہیں اور کوئی آدمی وہاں موجود نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش و خرم ہیں اور مسکرا رہے ہیں، البتہ چہرے پر کچھ اثرات تھے، اور ان سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ کون آدمی تھے؟ وہ تمہیں کیوں اٹھا رہے تھے؟ وہ کہاں چلے گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معصوم زبان سے سارا واقعہ سنا دیا کہ ان دونوں نے مجھے لٹا کر یہاں سے یہاں تک سینہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ چاک کیا، پھر گوشت کا ایک لوتھڑا دل نکالا، اس کو چیر کر ایک سیاہ دانہ اس میں سے نکالا، صاف پانی ان کے پاس تھا، اس سے دھویا، پھر اس کو اپنی جگہ رکھ دیا اور ٹھیک کر کے چلے گئے۔ لیکن مجھے تکلیف کچھ نہیں ہوئی بلکہ ٹھنڈک سی معلوم ہوئی اور اب تک معلوم ہوتی ہے۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حارث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوما اور پیار کیا، سینے سے لگا کر گھر لے آئے۔ دوسری بار شق صدر کا واقعہ آپ کو 10 سال کی عمر میں پیش آیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح ابن حبان اور دلائل نحیم وغیرہ میں مذکور ہے۔ جب دوسری مرتبہ شق صدر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ ہو کر جلدی سے اپنی والدہ کے پاس چلے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ کی والدہ چونکہ یہ بات جان چکی تھی کہ آپ پر ضرور نبوت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور گود میں بٹھا لیا۔ اللہ نے ایسا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیاوی خواہشات سے پاک کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ سے رجوع کرنے لگے اور بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے اللہ کی عبادت کرنے لگے، جیسا کہ ان سے قبل انبیاء علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تیسرے پہر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ کی یاد اور تسبیح میں مصروف رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوگی۔ اور وہ مبارک دن آ ہی گیا جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اور پہلی وحی کا نزول ہوا۔ یہ 27 رجب کی مبارک رات تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تہائی حصے میں غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو سلام کیا اور پہلے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، اس سے آب زمزم سے 3 مرتبہ دھویا اور اسی طرح آپ کے قلب کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو وہ علوم سکھائے جس کا اسے علم بھی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے آپ کا رب رحیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور دنیا کے تمام علوم آپ کے سینے میں محفوظ ہوں گے۔ یہ پہلی وحی کا بیان تھا۔ پہلی وحی میں سورہ الگ کی 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ اس وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر لرزہ طاری ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میرے اوپر چادر اوڑھو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ خوفزدہ نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور دوسروں پر رحم فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ آپ کو اس حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور 23 سال تک جاری رہا۔
اس عرصہ سے اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے دیگر احکامات کے علاوہ قرآن پاک بھی نازل فرمایا۔ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو معراج کی رات میں سفر معراج سے پہلے آب زمزم سے دھویا گیا تھا۔ دوستو، یہ تھے شق صدر کے واقعات۔ پہلی مرتبہ شق صدر کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان وسوسوں کے خیالات سے محفوظ رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، 10 برس کی عمر میں شق صدر ہوا تھا کہ جوانی کی پرآشوب شہوتوں کی خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار حرا میں شق صدر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ میں نور سکینہ بھر دیا تاکہ آپ الہی عظیم اور گراں بار بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کر کے نور حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ بارگاہ الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و ناسی تدبیر، اس واقعہ کا نام شرح صدر بھی ہے، شق صدر بھی ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔